جن کی مقاومت کی وجہ سے اسرائیل اس چیز پہ مجبور ہوا کہ وہ جنگ بھی روکے اور معاہدہ بھی کرے. یعنی ایران نے جو شرط لگائی تھی کہ جنگ روکی جائے. اب معاہدے کی جو صورتحال ہے وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرے, جو آپ کہہ لیں کہ امریکہ اسرائیل بیکڈ گورنمنٹ ہے, لیکن مقاومت جو ہے وہ اپنے جو سٹانس ہے اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہی. لبنان کی صورتحال کے اوپر آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اور جو ابھی اس وقت بھی صورتحال لبنان کے اندر چل رہی ہے. جی, لبنان کی ایک تو یہ صورتحال ہے کہ سیز فائر کو بڑھایا گیا ہے. تقریباً 3 ہفتے کے لیے ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم سیز فائر کو بڑھاتے ہیں. ریزسٹنس یہ کہتی ہے, ان کے جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی, جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے سیز فائر نہیں مانتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ نام کا سیز فائر ہو اور اسی طرح سے ہمارے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہوں. یہ کون سا سیز فائر ہے؟ اچھا, اب امریکہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کو بٹھانا چاہ رہا ہے, لبنان کی حکومت کو اسرائیل کی حکومت کے ساتھ بٹھانا چاہ رہا ہے, اور ایران کے جو مذاکرات تھے اور ان کے اندر جو ایران کی طرف سے شرط رکھی گئی تھی کہ جتنے بھی فرنٹس ہیں سب کے اوپر سیز فائر ہوگا, جن میں سے ایک لبنان بھی ہے. تو لبنان کا معاملہ وہاں سے ہٹا کے ڈائریکٹ لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے بیچ میں طے کروانا چاہتا ہے, اور خود بیچ میں جو ہے وہ وہاں پہ ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ میں نے صلح کروائی. اسی حوالے سے ابھی اس کا ایک بیان بھی آیا تھا ریسنٹلی, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ لبنان کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے جو صدر ہے یہ ہمارے پاس آئیں گے, یہاں بیٹھیں گے, ان میں میٹنگ ہوگی, ان میں ملاقات ہوگی, اور معاملات اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ریزسٹنس جو ہے لبنان کی وہ اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتی ہے, اور پھر اسی طریقے سے ڈس آرم کرنے کی جو باتیں ہیں لبنان کی مزاحمت کو وہ بھی چل رہی ہیں. البتہ لبنانی مزاحمت نے اور حزب اللہ نے جو جس طریقے سے وہ جواب دے رہی ہے, اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے, یہ بھی آگے سے پھر جواب دے. ظاہر ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو اب ان کے ہاتھ تو نہیں بندھے ہوئے ہیں, یہ بھی اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں آگے سے. ان کے کہیں سپاہی مار دیتے ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ جنوبی لبنان کے اندر ڈرون اٹیک جو ہے وہ یہ خود ان کا چینل 14 کہہ رہا ہے اسرائیل کا کہ حزب اللہ کی طرف سے کیا گیا. اسی طریقے سے چینل 12 جو ہے ان کا, اس نے کہا ہے کہ حزب اللہ کی جو حکمت عملی ہے اس نے اسرائیل کو پریشان کر کے رکھ دیا. تو یہ ساری سچویشن ہے کہ جس میں ایک کوششیں ٹرمپ کر رہا ہے, ایک خیانت وہاں کی حکومت کر رہی ہے, اسرائیل سیز فائر کی مخالفت کر رہا ہے, اٹیکس کر رہا ہے, ایک خاتون صحافی کو اس نے جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا, دوسری زخمی ہو گئیں, یہ سارے کام وہاں پہ کر رہا ہے. اور ادھر سے لبنان کی مزاحمت بالکل اپنی طاقت کے اندر موجود ہے, باقی ہے, زندہ ہے, اور حملوں کا پھر وہ جواب بھی دیتی ہے. اور اسی میں جو ہے وہ لبنان کی جو ہے وہ زندگی بھی اسی میں ہے کہ وہ مزاحمت کا ساتھ دیں. یہ اہم بات ہے. اگر ہم دیکھیں تاریخ میں پیچھے جائیں اور فلسطین کی مزاحمت پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ پہلے انتفاضے کے بعد کچھ لوگوں کی خیانت کی وجہ سے جو اوسلو معاہدہ ہوا تھا, جو ظاہراً بظاہر اس لیے ہوا تھا کہ فلسطینی جو پناہ گزین ہیں باہر گئے ہوئے انہیں واپس لایا جائے اور اسرائیل کو یہاں سے نکالا جائے, لیکن اس کے برعکس کام ہوا. آپ نے دیکھا کہ اس دوران اوسلو معاہدہ کے دوران یعنی جب یہ خیانت ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ اسرائیلی بستیاں دوگنی ہو گئیں, فلسطین کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی. یہ وہی غلطی جو اور خیانت جو وہاں اس ٹائم کی گئی تھی, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں کی مزاحمت کو ختم کرنا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور وہی والا جو ان کا پروسیجر تھا اور طریقہ تھا وہی والا یہاں پہ آزمانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ مزاحمت اس بات سے باخبر اور آگاہ ہے, اور ان کے اس مقصد کو وہ کامیاب نہیں ہونے